اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو ہم آپ کو بتا رہے تھے دو مسلم ڈاکٹرز کی سٹوری جو ایک مصنوعی انسان بنانے کی کوشش میں لگے تھے۔ ڈاکٹر دارا قبر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کوئی کام کی چیز ملی؟ ڈاکٹر پرویز بولا لاش کی پنڈلیاں بڑی طاقتور تھیں، میں نے 2 پنڈلیاں کاٹ کر رکھ لی ہیں۔ گورکن بھی قبر کے سرہانے بیٹھا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر پرویز نے اسے 200 روپے نکال کر دیے اور کہا ہم نے مردے کی 2 پنڈلیاں کاٹ لی ہیں، اب کوئی صحت مند اور طاقتور میت آئے تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ گورکن بولا اطلاع کر دوں گا، فکر نہ کریں، چلو دارا یہاں سے نکل چلیں۔ ڈاکٹر پرویز نے تھیلا اٹھاتے ہوئے کہا اور دونوں دوست قبرستان کے گیٹ کی طرف چل پڑے۔ ان کے جاتے ہی گورکن نے بیلچے سے جلدی قبر پر ساری مٹی ڈال دی اور اوپر قبر کا نشان بنا کر گلاب کے پھول جو اس نے پہلے سے اکٹھے کر کے ایک طرف رکھ دیے تھے دوبارہ قبر پر ڈال دیے اور اگربتیاں لگا دیں۔ ڈاکٹر پرویز اور دارا قبرستان سے نکلتے ہی تیز قدموں سے اپنی کار کی طرف بڑھے۔ چاروں طرف دھند پھیلی ہوئی تھی، اوس گر رہی تھی، بڑی سخت سرد رات تھی۔ دونوں کار میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑے۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا میں مردے کی دونوں پنڈلیوں کو ابھی لیبارٹری میں لے جا کر الکوہل کے مرتبان میں رکھ دیتا ہوں تاکہ پنڈلیاں خراب نہ ہوں۔ سڑک پر بھی دھند تھی جس کی وجہ سے وہ کار زیادہ تیز نہیں چلا سکتے تھے۔ شہر سے باہر نکل کر وہ آسیبی قلعے کی طرف جانے والی سڑک پر آئے ہی تھے کہ ایک طرف سے 3 پولیس کانسٹیبل نکل کر سڑک کے درمیان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ پیارے دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن ناظرہ و حفظ، تفسیر و ترجمہ قرآن، احادیث مبارکہ، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل سکھانا چاہتے ہیں یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ دارا بولا انہوں نے کار کی تلاشی لی، مردے کی ٹانگیں مل جائیں گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو سختی سے کہا تم مجھے بھی اپنے ساتھ مرواؤ گے، بس تم چپ چاپ بیٹھے رہو، کوئی بات نہ کرنا۔ ڈاکٹر پرویز نے پولیس کے سپاہیوں کے قریب کار کھڑی کر دی۔ ان میں سے ایک پولیس انسپکٹر بھی تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر پرویز نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ پولیس انسپکٹر نے جھک کر دونوں ڈاکٹروں کو غور سے دیکھا اور پوچھا اتنی رات گئے آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا ہم ڈاکٹر ہیں اور ایک مریض کو دیکھنے کریم پورہ کی کالونی جا رہے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے جیب سے بٹوا نکال کر اس میں سے اپنا شناختی کارڈ اور میڈیکل نکال کر پولیس انسپکٹر کے حوالے کر دیا اور کہا یہ میرا میڈیکل شناختی کارڈ ہے، میرا نام ڈاکٹر پرویز ہے اور میرے ساتھ بیٹھے یہ سرجن ڈاکٹر دارا ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے ٹارچ کی روشنی سے ڈاکٹر پرویز کا شناختی کارڈ غور سے دیکھا، کارڈ پر ڈاکٹر پرویز کی لگی فوٹو کو دیکھا اور اس نے ایک نظر ڈاکٹر پرویز کو دیکھا، پھر شناختی کارڈ پر لگی اس کی فوٹو کو دوبارہ دیکھا اور شناختی کارڈ ڈاکٹر پرویز کو واپس کرتے ہوئے معذرت کے ساتھ کہا ڈاکٹر صاحب شہر میں جرائم بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی حفاظت کے واسطے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ کو تکلیف دی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ اسی قلعے کی طرف جا رہے تھے۔ سرد رات کی تاریکی اور دھند میں اوپر کو اٹھا ہوا قلعے کا کھنڈر ایک بہت بڑے ڈراونے بھوت کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ تہہ خانے کی لیبارٹری میں آتے ہی ڈاکٹر پرویز نے مردے کی دونوں لمبی اور مضبوط پنڈلیاں الکوہل کے بڑے مرتبان میں ڈال کر محفوظ کر دیں۔ ڈاکٹر دارا نے پہلی دفعہ مردے کی 2 پنڈلیاں دیکھی تھیں۔ کہنے لگا یہ لاش تو واقعی کسی 7 فٹ قد کے پہلوان ٹائپ آدمی کی پنڈلیاں ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پہلے ہی مرحلے میں بیک وقت اپنی پسند کی 2 پنڈلیاں مل گئیں۔ سمجھ لو کہ ہمارا مصنوعی انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ اس کا کہکا ڈاکٹر دارا کو کھوکھلا سا لگا۔ اس نے پرویز سے کہا ہم نے انسانی میت کی بے حرمتی کی ہے، ہمیں اس کا گناہ ملے گا۔ ڈاکٹر پرویز کو کچھ غصہ آ گیا۔ اس وقت اسے خیال آیا کہ اس نے اپنے اس قدر اہم مشن میں ڈاکٹر دارا کو شامل کر کے بڑی غلطی کی ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر دارا مشن کے شروع ہونے کے بعد اتنا بزدل نکلے گا۔ اس نے ڈاکٹر دارا کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا ننھے منھے بچے تم اب بالغ ہو اور سرجن ڈاکٹر ہو، تمہارے منہ سے اس قسم کی دقیانوسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا اچھا تو گناہ ملے گا مجھے ہی ملے گا نا، تمہیں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ اسکیم میری ہے اور میں نے ہی لاش کی پنڈلیاں کاٹی ہیں۔ ذرا سوچو ہمارے پاس اناٹومی ڈپارٹمنٹ میں جو لاوارث لاشیں آتی ہیں اور جن کی ہم ڈاکٹر چیر پھاڑ کرتے ہیں تو کیا اس وقت ہمیں گناہ نہیں ہوتا؟ خبردار آئندہ سے اس قسم کی باتیں میں تمہارے منہ سے نہیں سننا چاہتا، تم خلائی شٹل اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہ رہے ہو۔ ڈاکٹر دارا خاموش ہو گیا۔ اس نے آگے سے کوئی بات نہ کی۔
پھر اس نے موضوع بدلتے ہوئے ڈاکٹر پرویز سے کہا، جب 1 کروڑ واٹ کی آسمانی بجلی اس لاش کے جسم میں سے گزر جائے گی اور لاش واقعی زندہ ہو جائے گی تو کیا اس کے اندر کرنٹ پیدا نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے لاش کے اندر کرنٹ آ جائے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، بہرحال یہ تجربے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ اس وقت تک ان ڈاکٹروں کے پاس ایک اونچے لمبے مردے کی مضبوط اور لمبی پنڈلی اور 2 لاوارث لاشوں کے کٹے ہوئے 2 ناک لیبارٹری کے مرتبہ میں جمع ہو چکے تھے۔ ان 2 ناکوں کو جوڑ کر انہوں نے لاش کا ایک ناک بنانا تھا۔ دوسری جانب گورکن کو کافی پیسے مل چکے تھے اور ہر بار لاش میں سے کوئی عضو کاٹنے کے بعد ڈاکٹر پرویز گورکن کو مزید روپے دے دیتا تھا۔ گورکن لالچ میں آ کر دفنائی جانے والی لاشوں پر نگاہ رکھتا تھا۔ ایک دن گورکن نے ڈاکٹر پرویز کو فون کر کے بتایا کہ آج صبح ایک باڈی بلڈر کی لاش آئی ہے، مجھے تو کوئی پہلوان لگتا ہے، اتنی اونچی لمبی مضبوط لاش میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں آج رات قبرستان آ رہا ہوں۔ چنانچہ اسی رات ڈاکٹر پرویز اکیلا ہی گاڑی لے کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ گورکن اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر پرویز کو نئی بنی ہوئی قبر کے پاس لے گیا۔ قبر کی مٹی ابھی نرم اور گیلی تھی، اس پر پھول بھی ابھی تک تر و تازہ تھے۔ گورکن کو ڈاکٹر پرویز نے 100 روپے کا نوٹ دیا اور کہا، قبر کو کھود دو اور مردہ باہر نکال لو۔ رات خاموش اور سرد تھی، قبرستان میں دھند پھیلی ہوئی تھی۔ گورکن نے قبر کے پاؤں کی جانب سے بیلچہ چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں قبر میں بڑا سا سوراخ بن گیا۔ گورکن نے نیچے اتر کر سوراخ میں سے مردے کی ٹانگیں پکڑ کر اسے 2-3 جھٹکے دے کر باہر نکال لیا۔ ڈاکٹر پرویز نے مردے کو اوپر لانے میں مدد کی۔ ڈاکٹر نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ لاش واقعی کسی باڈی بلڈر اور کسرتی بدن والے آدمی کی تھی۔ اس کے بازو خاص طور پر کسی بنمانس کے بازوؤں کی طرح بہت لمبے اور موٹے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے لاش کے دونوں بازو کاٹ کر اپنے تھیلے میں ڈال لیے اور گورکن سے کہا، لاش کو قبر میں بند کر دو، مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں نے کاٹ لی۔ گورکن نے لاش کو قبر میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ ڈاکٹر پرویز لاش کے لمبے اور مضبوط بازوؤں کو لے کر قبرستان سے باہر آ گیا، گاڑی میں بیٹھا اور اپنی پرانے قلعے والی لیبارٹری کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیبارٹری میں جاتے ہی اس نے مردے کے دونوں کٹے ہوئے بازو الکحل اور سپرٹ کے مرتبانوں میں رکھ دیے۔ لیبارٹری میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کھڑکی میں سے سرد ہوا اندر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے لیبارٹری کی بتی بجھائی اور قلعے کی سیڑھیاں اتر کر قلعے کے کھنڈر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے باہر وہ سیدھا دیوار کے ساتھ اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا تو اچانک اسے ایک آدمی کا ہیولا سا نظر آیا، جس کی دونوں ٹانگیں غائب تھیں اور جو بیساکھیوں کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کے ایک جانب دوسرا انسانی ہیولا نمودار ہو گیا، جس کے دونوں بازو غائب تھے۔ ڈاکٹر پرویز سائنس کا آدمی تھا، اسے بھوت پریوں پر کوئی اعتقاد نہیں تھا۔ اس نے ان ہیولوں کو اپنا وہم سمجھا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کار سٹارٹ کی اور قلعے کی اترائی اترنے لگا۔ جب اس کی گاڑی قلعے کی ڈھلوانی سڑک سے اتر کر شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آئی